یتیم بچے کے آنے کا انتظار سمندر کی مچھلیوں کو تنہا، جنگل میں رہنے والے پرندوں کو، چیر پھاڑ کر کھانے والے جانوروں تک کو تھا اس یتیم بچے کے آنے کا انتظار۔ کب آئے گا وہ نبی جو ہمیں انصاف دلائے؟ کب آئے گا وہ نبی جو ماں کا مقام، بیٹی کو بیٹی کا مقام، بہن کو بہن کا مقام، باپ کو باپ کا مقام دلائے؟ دنیا کے ذرے ذرے کو اس یتیم بچے کے آنے کا انتظار تھا۔ یقیناً اس بچے کے آنے کی خوشخبریاں انبیاء علیہ السلام نے دی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کا تذکرہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک نبی آنے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید کی 20/8 پارے میں سورہ صف کے اندر موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنائی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام تک بتا دیتا ہوں تاکہ تم دھوکے میں نہ آ جاؤ۔ قیامت کے قریب بہت سارے جھوٹے کذاب دجال پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی بولیں گے، اپنے آپ کو مہدی بولیں گے، اپنے آپ کو عیسیٰ بولیں گے اور اپنے آپ کو آخری نبی بولیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کا تذکرہ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو، ماننے والے لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں۔ آج کے زمانے کے عیسائیوں کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک آیت کا ٹکڑا کافی ہے۔ اگر سچے دل سے یقین کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں سمجھیں تو ان کے نبی، ہمارے بھی نبی عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی خوشخبری سنائی ہے۔ اگر مانتے تو ایمان میں داخل ہو جاتے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ ایک نبی آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے آنے کی وجہ سے بکریاں چرانے والوں کو اللہ بادشاہ بنائے گا، امیر المومنین بنائے گا، جن کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر سے اندھیرے کو ختم کرے گا۔ ایک ایسا سورج اللہ تعالیٰ طلوع فرمائیں گے جس کو غروب نہیں ہوگا۔ دنیا میں نکلنے والا سورج روزانہ مغرب کے ٹائم غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آمینہ کے پیٹ میں ایک ایسا سورج پیدا کروں گا جو قیامت تک ڈوبے گا نہیں، اس کا دین ختم نہیں ہوگا، اس کو ماننے والے ختم نہیں ہوں گے، اس کے راستے پر چلنے والوں کو لوگ ختم کرنا چاہیں گے، مارنا چاہیں گے، دنیا سے مٹانا چاہیں گے، لیکن تھوڑے بہت لوگوں کو ختم کریں گے، لیکن قیامت تک ان کے ماننے والے زندہ رہیں گے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ مشرکین مانے نہ مانے، یقین کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی روشنی کے چراغ کو بجھنے نہیں دے گا۔ جتنا بجھانے کی کوشش کریں گے وہ اتنا روشن ہوگا، ترقی کرے گا، عام ہوگا۔ آپ آج دیکھ لیجئے کہ دنیا میں سب سے زیادہ
پاکی رکھی ہے، وہ صفائی رکھی ہے، وہ سچائی رکھی ہے، وہ محبت رکھی ہے، وہ انصاف رکھی ہے، وہ عدالت رکھی ہے کہ آج لوگ مجبور ہو کر اس کو ماننے کے لیے مجبور ہیں، اس کے اندر داخل ہونے کے لیے بے قرار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، ظلمت ختم ہو گئی، روشنی عام ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، تشریف لانا، یہ ہمارے لیے برکت کی چیز ہے، ساری عالم کے لیے برکت کی چیز ہے، ذرے ذرے کے لیے برکت کی چیز ہے۔ آپ سے جتنی بھی محبت کی جائے کم ہے، جتنا بھی آپ پر درود پڑھا جائے کم ہے، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں درود پڑھیں گے تو بھی کم ہے، اس لیے کہ وہ نبی ہمیں ملے، اس کا احسان ہم چکا نہیں سکتے۔ ایک بیٹا بولتا ہے اچھے باپ مل گئے، اچھی ماں مل گئی، تو بچے بولتے ہیں کہ میں ان کے ماں باپ کا، میرے ماں کا، میرے باپ کا احسان نہیں چکا سکتا، میں دیکھتا ہوں دوسرے ماں باپ کو، لیکن میرے ماں باپ نے مجھے کیا کم کیا، ان کا احسان بچہ نہیں چکا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانا، آپ کو ہمارا نبی بنانا، جس نبی کی امتی بننے کے لیے انبیاء نے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے رب مجھے نبی بنانے کی بجائے آخری نبی کی ایک معمولی سا، ادنا سا، چھوٹا سا امتی بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کسی بارے میں نہیں چھوڑا، ہر بارے میں آپ کا نام، آپ کی قوم کا ذکر، بنی اسرائیل کا ذکر۔ اتنے بڑے نبی موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے دربار میں تھے، فرعون کے زمانے میں تھے، جو فرعون آج بھی موجود ہے اس کی لاش، ایسے دشمن کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا امتی بنا دے، نبی بنانے کے بجائے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس مہینے میں تاجدار مدینہ پر جتنا بھی درود پڑھو کم ہے، جتنا بھی آپ کا نام لو کم ہے، گھروں میں ان کا نام لو، ان کا تذکرہ کرو کم ہے، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کی بیویوں کو آپ کی سیرت کا بیان کرنا جتنا بھی کرو کم ہے۔ لاکھوں کتابیں بھر گئی، آپ کی سیرت ختم نہیں ہوئی۔ آج تک کسی نے آپ کی سیرت کو یہ ٹو زیڈ بیان نہیں کیا، مجبور ہے۔ صرف آپ کی اخلاق کے بارے میں ہم بیان کریں گے، قیامت آ جائے گی، ہم آپ کے اخلاق کو پورا بیان نہیں کر سکیں گے۔ صرف آپ کے چلنے کے انداز کو، کیا انداز تھا آپ کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا انداز علماء اپنی کتابوں میں بیان فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کے چلنے کا انداز قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ گردن جھکا کر چلے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ راستے میں چلے اس کی نگاہ سجدے کی جگہ میں ہو، نماز پڑھنے کے ٹائم ہاتھ باندھ کر ہمیں کہا گیا کتابوں میں کہ ہماری نگاہ سجدے کی جانب ہو۔ یہ اصل میں اس لیے تعلیم دی گئی کہ ہم جب باہر جائیں تب بھی ہماری نگاہ سجدے کی جگہ ہو، ہم نیچے دے کر چلیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَيَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز
اگر بیان کریں گے قیامت آ جائے گی، ہم اس کو مکمل اور پورے طریقے سے بیان نہیں کر سکیں گے۔ چلنے کا انداز، سوکھی لکڑی کے اوپر بھی میرے آقا پاؤں رکھتے تھے تو وہ سوکھی لکڑی کے ٹوٹنے کی آواز تک نہیں آتی تھی۔ ہم رکھیں گے تو آواز آئے گی، کھٹ کھٹ آواز آئے گی، سوکھی لکڑی ہے۔ میرے آقا جب سوکھی لکڑی کے اوپر بھی پاؤں رکھتے تھے اس کے ٹوٹنے کی آواز نہ آتی تھی۔ چراغ جلا ہوا ہو، اس کے بازو سے کوئی جاتا ہے تو وہ چراغ بجھ جاتا ہے، کھلا چراغ۔ میرے آقا جب چراغ کے بازو، سراج جس کو چراغ کہتے ہیں، اس کے بازو سے گزرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کی وجہ سے وہ چراغ نہیں بجھتا تھا۔ صرف ایک ٹاپک پر پوری دنیا، ہم پورے علماء قیامت تک آ جائے گی، لیکن آپ کی سیرت کو اللہ ہی بیان کر سکتے ہیں۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ کسی شاعر نے کیا خوب بیان کیا، آپ کی تعریف کوئی بندہ، کوئی بشر، کوئی ولی مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ بازت خدا بزرگ تو ہی مختصر، بس اتنا بولتا ہوں کہ اللہ کے بغیر بات تیرا ہی مقام ہے۔ یہی آپ کی تعریف ہے۔ میرے نبی کی تعریف یہی ہے کہ اللہ کے بعد آپ ہیں، اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو آپ کا مقام، آپ کا رتبہ۔ یہ سیرت ہے۔ تو ربیع الاول کا مہینہ، موسم بہار کا مہینہ، اس سے بہترین موسم کیا ہو سکتا ہے کہ جس موسم میں اللہ نے بھی کون سے موسم، کون سے مہینے کو چنا؟ اپریل کا مہینہ تھا، صبح صادق کا وقت تھا، کعبۃ اللہ کے پڑوس میں بی بی آمنہ کی جھوپڑی میں یہ سورج طلوع ہوتا ہے جس نے پوری دنیا سے ظلمت کو ختم کیا۔ یہ بچہ یتیم ہے، غریب ہے، باپ نہیں ہے، ماں کے پیٹ ہی میں ہے، باپ دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں روشنیاں بچھا دیے ہیں، جھوپڑی میں پیدا ہوا ہے یہ بچہ یتیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں شادیانے بن رہے ہیں، سمندر کی مچھلیاں پر خوشی منا رہے ہیں، انسان، جنات، درندے، چرندے، پرندے اور سمندر کے جانور تک اس نبی کی آنے کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہر مسلمان کا بچہ خوشیاں مناتا ہے، لیکن میرے بھائیوں صرف خوشیاں منانے سے اور خوش ہونے سے کام نہیں چلے گا، صرف جشن منانے سے کام نہیں چلے گا جب تک ہم آپ کے مشن پر نہ چلیں۔ آج مسلمان صرف جشن منا لیتے ہیں، ناچ، گانا، ڈانس۔ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ آئی، مسلمان اللہ معاف کرے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میلاد النبی کا جلوس نکالا گیا۔ جس دن آپ اپنا گاؤں چھوڑ کر مدینہ گئے، ہجرت کے موقع پر مدینے کی بچیاں دف لے کر طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ہمارے اوپر 14ویں رات کا چاند طلوع ہو رہا ہے، آقا کے انتظار میں مدینے کے بارڈر پر چلے گئے۔ مدینے کی بچیاں، چھوٹی بچیاں نعت پڑھ رہی ہیں، حمد پڑھ رہی ہیں، لیکن اس کے بعد کسی ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو مدینے کی بچیوں نے اس تاریخ کو آپ کی تعریف میں دف نہیں بجایا، بارڈر پر جا کر آپ کی تعریف نہیں کی۔ بس ایک دن، ہم تو مسلمان ہیں، سال کے 12 مہینے میں آپ کی تعریف کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں ہم آپ کا نام نہ لیتے ہوں، آپ کے اوپر درود نہ پڑھتے ہوں۔ ہم سال کے ایک دن جشن منانے والے نہیں، ہم تو روزانہ ہر دن ہر نماز میں صبح و شام جب تک آقا کا نام نہ لیں ہمیں
جب تک آقا کے اوپر درود نہ پڑے مسلمان کو سکون نہ ملے، چین نہ ملے۔ آقا کا لباس جب تک مسلمان نہ پہنے، آقا کا چہرہ جب تک مسلمان نہ بنائے، ہم تو ہر دن جشن مناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، صرف جشن منانے سے کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ آپ کے مشن پر اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ ابو لہب آپ کا چچا، اس کی باندی نے آ کر خوشخبری سنائی کہ میرے آقا، آپ کے خاندان میں آج ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ آمنہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب نے خوشی میں آ کر اسی وقت میں، اسی ٹائم میں اس باندی کو آزاد کر دیا، خوشی منائی، خوش ہوا، باندی کو آزاد کیا۔ کیا وہ جنت میں گیا؟ جنت میں گیا ابو لہب؟ کیوں؟ جشن منایا لیکن مشن کے اوپر عمل نہیں کیا، دشمن بن گیا، بد دعا دیا حضور کو۔ جب آپ نے کلمے کی دعوت دی، جب آپ نے ایک اللہ کی دعوت دی، جب آپ نے مورتی پوجا سے لوگوں کو روکا، تو یہی ابو لہب خوشی میں آ کر باندی کو آزاد کرنے والا کہتا ہے کہ تبت لک یا محمد، نعوذ باللہ، ہماری زبان جل جائے گی۔ ابو لہب نے کہا کہ اے محمد، تیرے دونوں ہاتھ شل ہو جائیں، نعوذ باللہ، برباد ہو جائے۔ کیا اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ ہم تو سمجھے تھے کہ کوئی خوشخبری سنانے والا ہے، آج کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ ہے، مورتی پوجا نہیں کریں گے، کسی اور سے نہیں مانگیں گے، بارش کا بھی ایک اللہ، اولاد دینے والا بھی ایک اللہ، عزت دینے والا بھی ایک اللہ، بیماری دینے والا بھی، صحت دینے والا بھی۔ تو اسی ابو لہب نے آپ کی شان میں گستاخی کی تو پورا ایک سورہ 30ویں پارے میں اللہ نے الٹا اس کو بد دعا دی، اللہ کی بد دعا، مالک کائنات کی بد دعا، سورج چاند کو پیدا کرنے والے کی لعنت۔ جس اللہ کے دربار میں سورج روزانہ روتا ہے، چاند روتا ہے، اللہ اگر میرے سے کچھ غلطی ہو گئی تو معاف کر دے۔ تو ایسے اللہ نے ایک سورہ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تو میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آج لے، قیامت تک تیرے اوپر لعنت برستی رہے گی، بد دعا دیتے رہیں گے، تو دوزخ کے نیچے جاتا رہے گا، گڑھے میں جاتا رہے گا۔ تو ابو لہب نے باندی کو آزاد کیا، اللہ نے جنت کا وعدہ نہیں کیا، اس لیے کہ ابو لہب جشن منایا ہے، مشن کے اوپر نہیں چلا۔ ہم تو ہر دن محبت کرتے ہیں، ہر دن آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ کون مسلمان ایک شرابی کو بھی پوچھو تو وہ کہے گا کہ میں آقا کے لیے اپنی گردن کٹا دوں۔ نافرمان، ایک اللہ کو نہ ماننے والا مسلمان، اللہ کے دربار میں نہ آنے والا مسلمان، چور، شرابی، اس کے دل میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ آپ کی محبت میں جان تک دینے کے لیے تیار ہے، اپنی مان تک دینے کے لیے تیار ہے۔ کون سا مسلمان ایسا ہے جو آپ سے محبت نہ کرے؟ ارے اس زمانے کے جانور تک آپ سے محبت کیا کرتے تھے۔ آقا گزرتے تو درختوں سے سلام علیکہ یا رسول اللہ کی آواز آتی، آقا گزرتے تو پتھروں سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی آواز آتی۔ آقا کے سامنے جانوروں نے آ کر اپنے مالکوں کی شکایت کی، اونٹنی نے شکایت کی، رویا دھویا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرا مالک مجھ سے کام بہت زیادہ لیتا ہے،
لیکن پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلاتا، چارہ نہیں ڈالتا، پانی نہیں پلاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کر نصیحت کی اور کہا کہ ایک اونٹنی ہے تمہارے بارے میں شکایت کر رہی ہے، تو اونٹنی بھی آپ سے محبت کرتی ہے، اس کو کھانا دو، چارہ دو، پانی دو، کام لیتے ہو، بوجھ ڈالتے ہو۔ اس وقت میں اس اونٹنی نے آپ کو 4 دعائیں دی۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے اس اونٹنی نے دعا دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا آپ نے مجھے امن دیا، اللہ آپ کی امت کو بھی امن دے گا۔ آپ کی امت ختم نہیں ہوگی، آپ نہ رہیں گے۔ دنیا کا کوئی سپر پاور طاقت، سپر پاور ملک، سپر پاور شہر آپ کی امت کو ختم نہیں کرے گا، یہ قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ دعا دی اس امت کو اس اونٹنی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سامنے آ کر، آقا آپ کی امت پر کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا، پوری امت آپ کی فقر و فاقے میں نہیں مرے گی، قحط سالی میں نہیں مرے گی، بھوکی پیاسی نہیں مرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس اونٹنی نے دعا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر آمین کہا۔ اس کے بعد ایک ایسی دعا دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین نہیں کہا بلکہ روئے، آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھوں سے آنسو نکلے، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب تک آپ آمین آمین کہہ رہے تھے، اس دعا پر آپ نے آمین نہیں کہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹنی مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی امت میں اتفاق ہو، اتحاد ہو، آپ کی امت لڑائی نہ کرے۔ میں نے اللہ سے رجوع کیا، اللہ سے لو لگایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں اتفاق نہیں ہوگا، اتحاد نہیں ہوگا، آپ کی امت میں ہمیشہ آپس میں اختلاف رہے گا، اختلاف رہے گا، اتحاد نہیں رہے گا۔ تو اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے آنسو بہائے کہ میری امت میں اتفاق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کی تعلیم دی، اتحاد کی تعلیم دی، محبت سے رہنے کی تعلیم دی، لڑائیوں کو ختم کرنے کی تعلیم دی، جھگڑوں کو ختم کرنے کی تعلیم دی۔ یہ ہر جگہ میں، ہر موقع پر مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارے، اتفاق کے ساتھ زندگی گزارے اور اتحاد کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو آقا کی محبت کون نہیں کرے گا؟ انبیاء علیہ السلام نے، فرشتوں نے، درندوں نے، چرندوں نے، پرندوں نے کی۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا رتبہ۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اگر اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے آقا کے پیدا ہونے کے مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہمیں ضروری ہے کہ ہم آقا کی تعلیم کو اپنی زندگی میں لائیں۔ یہی ہے ربیع الاول کا پیغام۔ ایسے 100 مرتبہ ربیع آئے گئے، لیکن ربیع الاول کا پیغام یہ ہے، ربیع الاول کے مہینے کی تعلیم یہ ہے کہ ہمارا لباس، ہماری صورت ہیرو کے جیسا نہ ہو، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا پہننا، ہمارا اوڑھنا آقا کے طریقے پر آ جائے۔ یہی ہے ربیع الاول کے مہینے کا پیغام۔ میں ہر آدمی اپنی زندگی کے بارے میں سوچ لے تو کیا میں اس پیغام کو اپنی زندگی میں لایا ہوں؟ کیا میرا لباس میرے نبی کے جیسا ہے؟
کیا میرا گھر میں آنا جانا سونا اٹھنا کھانا پینا شادی بیاہ ولیمہ جنازہ نبی کے طریقے پر ہے؟ یہ ربیع الاول کا پیغام ہے. اتنے عظیم الشان نبی. قرآن مجید میں اللہ نے آسمان کو بنایا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آسمان کو بنایا احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کسی چیز کو پیدا فرمانے کے بعد یہ نہیں کہا اے ایمان والو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا. ایمان دیا تو بھی احسان کا آیت نازل نہیں کی. کعبہ دیا تو بھی احسان کی آیت نازل نہیں کی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی جو خوشخبری اللہ نے فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین. قیامت تک آنے والے لوگوں کو ہم نے احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا. احسان مناؤ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں نبی بنا کر دیا. کسی بات کے اوپر اللہ نے احسان نہیں جتایا. پورے قرآن کے 666 آیتوں میں ایک آیت میں احسان کی بات کہی. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معمولی مت سمجھو میرے نبی. اس کے طریقے کو اس کی حدیث کو میرے نبی کی زندگی گزارنے کو معمولی مت سمجھو. میں نے تمہارے اوپر میرے نبی کو دنیا میں بھیج کر بہت بڑا احسان کیا. یہ مقام بی بی آمینہ فرماتی ہیں جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا ماں کی زبانی سنیے آقا کے بارے میں. 9 مہینے یہ بچہ میرے پیٹ میں رہا. لیکن جس طریقے سے عام عورتوں کو حمل کی مدت میں تکلیف ہوتی ہے کسی ایک دن بھی مجھے میرے پیٹ میں تکلیف نہیں ہوئی. نہ درد ہوا نہ تکلیف ہوئی نہ بیماری آئی نہ متلی آئی نہ الٹیاں آئی. عام عورتوں کو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حمل کے دنوں میں الٹیاں آتی ہیں وامٹ آتا ہے قے ہوتے ہیں. میرے آقا جب ماں کے پیٹ میں موجود تھے آمینہ کو ایک دن ایک سیکنڈ کے واسطے بھی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی. یہ ہے میرے آقا کا مقام. آمینہ فرماتی ہے کہ جب بھی میں راستے میں جاتی تو درختوں سے سلام علیکہ کی آواز آتی, پتھروں سے سلام کی آواز آتی. میں پیچھے مڑ کر دیکھتی کوئی نہیں ہوتا تھا. میں سمجھ جاتی کہ سب کچھ میرے بچے کی برکت سے ہو رہا ہے. میری پیشانی کے اوپر نور آ گیا یہ بچے کی وجہ سے. وہ محمد اللہ نے ہمیں دیے ہیں معمولی احسان نہیں ہے میرے بھائیوں. ان کے طریقوں پر چلنے کے لیے ان کے راستے میں چلنے کے لیے ان کی سنتوں پر چلنے کے لیے یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تاکہ مسلمان جشن کے ساتھ ساتھ آپ کے طریقے پر بھی چلیں, محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی سنتوں پر بھی چلیں. بی بی آمینہ فرماتی ہے یہ بچہ جب پیدا ہوا ولد طاہرا. فرماتے ہیں آپ کی دایا نے دیکھا کہ یہ بچہ جب پیدا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پاک اور صاف, کوئی گندگی آپ کے جسم پر نہیں. جیسا کہ عام بچوں کے اوپر پیدائش کے وقت میں گندگی ہوتی ہے, ناپاکی ہوتی ہے, ماں کے پیٹ کی گندگی ہوتی ہے, ایسی کوئی گندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نہیں تھا. ایسا لگتا تھا جیسا اللہ نے آپ کو جنت کے نہر سے آب کوثر سے نہلا کر دنیا میں بھیجا. چمکتا ہوا بچہ, نورانی بچہ, جس کے آنے سے آسمان روشن ہو گیا, جس کے آنے سے پوری دنیا روشن ہو گئی. ولد طاہرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکی کی تعلیم دینے کے لیے اللہ نے آپ کو پاک صاف پیدا کیا کہ اے امت, اے محمد
تم ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تمہارے نبی کو ہم نے پیدائش کے وقت میں پاک صاف پیدا کیا ایسا ہی تم بھی پاک رہو، جسم کو پاک رکھو، کپڑوں کو پاک رکھو، اپنی وضاحت کو پاک رکھو۔ تمہارے پسینے کی بدبو کی وجہ سے مسجد میں بازو والے کو تکلیف نہ ہو، تمہارے بیڑی سگریٹ پی کر ایک دم مسواک کے بغیر مسجد میں آ کر نماز پڑھ کر کھڑے ہو گئے، بازو مصلی کو تکلیف ہو رہی ہو، ایسا نہ کرو، پاک رہو، اپنے منہ کو بھی پاک رکھو، اپنے بدن کو بھی پاک رکھو، اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھو، اپنی وضع اور نیت کو بھی پاک رکھو، دماغ کو پاک رکھو، دل کو پاک رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو پاک اور صاف اسی لیے پیدا کیا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ پاکی حاصل کریں، پاک اور صاف رہیں۔ اسی لیے فرمایا الطہور شطر الایمان، باقی آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان روزہ، زکات، حج، تمہارے عمرے، تمہارے زکات، صدقے، آدھا ایمان باقی ہے۔ آج پڑوس کے گھر کے سامنے کچرا ڈال دیتے ہیں، کیا یہی تعلیم ہے؟ ہمارا نبی تو جب دنیا میں آئے تو پاک اور صاف ہو کر آئے، اور ہم مسلمان ہو کر ہمارا گھر کا کچرا کسی اور کے گھر کے سامنے ڈال دیں، کسی گھر کے سامنے تھوک دیں، پان کھا کر تھوک دیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ ہماری تعلیم یہ ہے کہ راستے میں چلو تب بھی پاک صاف رہو، گندگی کو نہ ڈالو۔ پھر فرمایا ولد مختونا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختنے کے ساتھ پیدا کیا، ماں کے پیٹ ہی میں آپ کا ختنہ ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علماء فرماتے ہیں، امت کو حیا کی تعلیم دینے کے لیے، شرم کی تعلیم دینے کے لیے۔ میرے نبی کے جسم کو کوئی ڈاکٹر نہ دیکھے، اللہ نے اسی لیے ختنے کے ساتھ پیدا کیا۔ میرے نبی کے جسم کو کوئی حکیم نہ دیکھے۔ آج نکر پہن کر گھروں میں دوڑنے والے، چلنے والے، پارکوں میں واکنگ کرنے والے، ذرا سوچئے، ہاف پینٹ پہن کر جو چلتے ہیں اور گھٹنا دکھاتے ہیں، ناک سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے، ضروری ہے، حرام ہے دکھانا۔ ہم گھٹنے سے اوپر کوئی ہاف پینٹ پہن لیے، گھٹنا نظر آ رہا ہے، ہمارے نبی کو اللہ نے وہاں پر بچایا، ختنے کے ساتھ پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ کوئی نہ دیکھ سکے۔ یہ تعلیم ہے کہ اے مسلمانوں، سطر کا لحاظ کرو، ننگے نہ ہو جانا حمام میں بھی، بیوی سے ملاقات کے وقت میں بھی ننگے نہ ہو جانا۔ یہ تعلیم دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ نے اسی لیے ختنے کے ساتھ پیدا کیا تاکہ میرے نبی کی امت اپنی زندگی میں شرم پیدا کرو، حیا پیدا کرو، بے حیا، بے شرم، بے غیرت نہ بنو۔ بیوی کے سامنے بھی پردے کے ساتھ رہو، کسی عورت کو مت چھیڑو، لڑکیوں کو مت ستاؤ، بچیوں کو نہ ستاؤ، بچیوں کے ساتھ زنا نہ کرو، غلط کام نہ کرو۔ ہر بچی کو اپنی بچی سمجھو، ہر بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو۔ آج وہ بچی جب تو کھڑا ہوتا ہے، 2-4 لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بچی کو وہیں سے ڈر شروع ہو جاتا ہے۔ 3 مسلمان نوجوان بچے کھڑے ہیں، کلمہ پڑھنے والے، سلمان عمران نام ہے، ایک بچی کو آنے ڈر لگ رہا ہے کہ یہی اخلاق ہے، یہی عادت ہے۔ ارے ہمارا نوجوان تو ایسا ہونا چاہیے، مسلمان تو مسلمان غیر کی بچی کے لیے بھی اپنی جان دے دے، غیر کی بچی کی عزت کو بچانے کے لیے اپنی مان مریادہ ختم کرے۔ آج میری وجہ سے میری بہن پریشان، آج میری وجہ سے، میرے ڈر سے، میرے خوف کی وجہ سے آنے والی کسی کی بیٹی اسکول سے آنے والی ہے، ڈر رہی ہے، کیوں؟ چھیڑتا ہے، سیٹی بجاتا ہے، پیچھا کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کو مار بھی دیتا ہے۔ آج کا ہمارا نوجوان، کیا یہی تعلیم تھی؟ ربیع الاول کا پیغام یہی ہے؟ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ختنے کے ساتھ اسی لیے پیدا کیا تاکہ کوئی آپ کے جسم کو نہ دیکھ سکے. آخری چیز، اچانک آپ رونے لگے، امی جان پریشان، آپ کی والدہ پریشان، دایا پریشان. چلو بچے کو بھوک لگی ہوگی، دودھ کا انتظام کرو، کھانے کا انتظام کرو. غیب سے آواز آتی ہے یہ بچہ بھوک کی وجہ سے نہیں رو رہا ہے، یہ بچہ تو زندگی بھر بھوکا رہے گا. بھوک کسے کہتے ہیں یہ بچے کو معلوم ہوگا آئندہ چل کے. اس بچے کے گھر میں 3 مہینے گزر جائیں گے، 3 چاند نظر آ جائیں گے، چولہا نہیں سلکے گا. یہ بچہ بھوک کی وجہ سے نہیں رو رہا ہے، بلکہ بچے کے گھٹنے کے اوپر سے کپڑا اٹھ گیا ہے. ذرا دیکھو، اچانک دیکھتی ہے آپ کی والدہ اور دایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، آپ کے جسم کے اور گھٹنے کے پاس سے کپڑا اٹھ گیا ہے جس کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں. تو ہمیں غور کریں، صرف گھٹنے کے اوپر سے کپڑا اٹھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا ہے. تو آج ہمیں کتنی حیا اور کتنی شرم کرنا چاہیے، ہماری ماں بہنوں کو کتنا لحاظ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ربیع الاول کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. زیادہ سے زیادہ لاکھوں کی تعداد میں درود شریف پڑھنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار وقنا عذاب السكرات وقنا عذاب المبصرات وقنا عذاب الفتنة المسيح الدجال. اے اللہ ہم تمام کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جان کر اے اللہ مخفی طور پر علانیہ طور پر جو ہم سے نافرمانیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں معاف فرما. اے اللہ باقی زندگی کو اے اللہ سنت کے مطابق شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گمراہی والے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ بربادی والے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرما. تو ہی اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر لگا سکتا ہے. اے اللہ شیطان کی شیطانی سے حفاظت فرما، نفس کی نفسانے سے حفاظت فرما. اے اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. تقوی نصیب فرما، طہارت نصیب فرما، پرہیزگاری نصیب فرما. تیرا ڈر اور خوف ہم تمام کے دلوں میں پیدا فرما. تیرے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا ڈر اور خوف ہم سب کے دل میں پیدا فرما. اے اللہ دنیا بھی اچھی بنا، آخرت بھی اچھی بنا، زندگی بھی اچھی بنا، موت بھی اچھی بنا. اے اللہ عزت والی موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما. اے اللہ کفر اور شرک والی موت سے حفاظت فرما. تیرا نام لے کر درود پڑھتے ہوئے موت نصیب فرما. اے اللہ کتنے بندے بندیاں اسپتالوں میں، اے اللہ صحت نصیب فرما، تندرستی نصیب فرما. اے اللہ جو لاعلاج بیماریوں میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں، ان تمام کی لاعلاج والی بیماری کو دور فرما. اے اللہ سب کچھ تو کر سکتا ہے، صحت تندرستی ہر چیز تیرے قبضے قدرت میں ہے. اے اللہ تمام کو مکمل صحت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بڑوں کی حفاظت فرما، ماں باپ کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، مساجد کی مدارس کی حفاظت فرما. دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما، اسلام دشمن لوگوں سے حفاظت فرما. اے اللہ مسلمان دشمن لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہمارے جائیداد کے گھروں کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما. اعمال کو کرنے کے بعد اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ ربیع الاول کا مہینہ جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.
چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مسلمانوں کے جو پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما، بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ بے چینی کو دور فرما، اے اللہ بے چینی کو سکون میں بدل دے، بیماری کو صحت میں بدل دے، بے برکتی کو برکتی کے اندر بدل دے۔ اے اللہ تمام کو نمازی بنا، اے اللہ قرآن پڑھنے والا بنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا بنا، اے اللہ ہر قسم کی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یہودیوں کو نیست نابود فرما، اے اللہ مہلک بیماریوں میں مبتلا فرما، اے اللہ غزہ کے بچوں کی حفاظت فرما، بچیوں کی حفاظت فرما، ان کی جان کی مال کی عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی بھوک کو ختم فرما، ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ پر رحم فرما، کرم فرما، رحم فرما، کرم فرما، آزمائش کو قبول فرما، اے اللہ دشمنوں کا خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ اس دعا کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔